خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے عالم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ یہ اسٹارٹ کے اندر میں نے ایک شعر پڑھا تھا، مریدی لا تخف واشن فإنی، اے مرید میرے مرید تو اپنے دشمن سے خوف نہ کر، بے شک میں ہوں عزوم مستقل عزم والا، قاتل عند القتالی، سخت گیر اور لڑائی میں مار دینے والا، قتل کرنے والا۔ تو جو حضور غوث پاک کا مرید ہے نا، مرید ہے، تو وہ تو بس اس شعر کو پکڑ ہی لے اور اس کو وظیفہ بنائے، وظیفہ مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا۔ مرید لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مرید لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے۔ میں نے کہا نا، دو تین کلپ کو سن کر اپنے عقیدے خراب نہ کرو۔ ہمارے باپ داداؤں نے پشتوں سے غوث پاک کا لنگر کھایا ہے یار۔ یہ آج کیا ہو گیا ہے، دو تین کلپ آ گئی تو ٹن ہو گئے، بالکل پلپلے ہو گئے۔ بھائی یہ ہوتا رہتا ہے، ایک بارش آتی ہے تو کیڑے نکلتے ہیں، لیکن اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ دیکھو بارش جب آتی ہے نا تو کیسے کیڑے نکلتے نہیں، لیکن بتائیں ان کی عمر کتنی ہوتی ہے۔ بارش کے بعد کی پہلی دھوپ، بس بارش ہو گئی، پہلی دھوپ نکلی، ادھر ہی رہے تو یہ ہوتا رہے گا۔ چھوڑو، اپنے عقیدے پر قائم رہو۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ گئے، بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا، بلائیں چیر دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ غوث اعظم کریں گے، بلائیں چیریں گے، غوث اعظم بات کریں گے، غوث اعظم یوں کم کریں گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ، غوث اعظم اللہ ہے؟ بھائی بے شک غوث اعظم اللہ ہے، ہم تو مانتے ہیں، لیکن الوہیت میں غوث اعظم اللہ ہی ہے۔ سب سے بڑا مدد کرنے والا، فریاد رس کون ہے؟ اللہ۔ غوث اعظم اللہ نہیں ہے، غوث اعظم مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ تو الوہیت میں غوث اعظم کا اللہ ہی ہے، تو نبوت میں غوث اعظم کون ہے؟ ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ولایت میں غوث اعظم ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ ذرا سمجھا بھی کرو بھائی، مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا جنگ بدر میں مدد نہیں آئی تھی؟ کس نے مدد کی تھی؟ فرشتوں نے کی تھی نا، اللہ نے بھیجے تھے 2000 3000 5000۔ اللہ نے مدد کس کے ذریعے کی ہے کہ نہیں؟ مدد کس کی تھی؟ جبریل نے آ کر بی بی مریم سے کہا تھا میں تجھے بیٹا دوں گا، قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو جبریل بیٹا دینے کی نسبت خود کی طرف کر رہے ہیں،
کہ میں بیٹا دوں گا، بیٹا کون دیتا ہے؟ وہ بھائی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، وہ اسباب بناتا ہے، مسبب وہ ہے، اسباب وہ بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کے اندر بھی دیکھیے ہمارے کتنے کام ہوتے ہیں جس میں اسباب ہوتے ہیں. اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی دوائی ڈاکٹر دے وہ شفا دے سکتا ہے؟ بھائی شہد کا کام کیا ہے؟ شفا. کب؟ اللہ چاہے تو. اللہ نہ چاہے تو یہ شہد زہر بن جائے. اور زہر کا کام کیا ہے؟ مار دینا. وہ بھی کب؟ جو اللہ چاہے. اللہ نہ چاہے تو زہر نہیں مر سکتا. خالد بن ولید نے نہیں پیا تھا، پیا تھا نہیں پیا تھا، کیا مرے؟ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ کئی اولیاء ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. فالمدبرات امرا، ذرا تفسیر تو پڑھو بھائی. دنیاوی آپ معاملات دیکھ لیجئے، ہر صوبے کا ایک گورنر ہوتا ہے، ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، اس کے ذمہ کچھ کام ہوتے ہیں، وہ تقسیم کے وہ ہوتے ہیں نا. ہیڈ کون کرتا ہے؟ بھائی جو بڑا ہے، پھر وہ اپنے نیچے دیتا ہے، تو یہ سنبھال، بجلی کا مسئلہ تو، پانی کا تو، گیس کا تو، بینک کا تو، ادھر کا تو، یہی ہے نا. تو بھائی اصل مدد اللہ ہی کی ہے. اللہ چاہے تو مدد ہو، اللہ نہ چاہے تو مدد نہیں ہو سکتی. تو جب کوئی مسلمان یہ کہنا کہ غوث اعظم بلا ٹالتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل مدد اللہ کی ہے. کوئی دہریہ یہ کہنا، کوئی جو اللہ کو مانا ہی نہ اور یہ کہے کہ بارش نے سبزہ اگایا، تو یہ شرک ہے، کیونکہ اس کے نزدیک بارش ہی نے اگایا، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں. تو یہ ہو گیا شرک. کیوں؟ اس کا اللہ پر یقین ہی نہیں. ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہم تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھنے والے ہیں. ہم تو ایک خدا کے ماننے والے ہیں، نہ دو کے، نہ تثلیث کے قائل، نہ کسی اور کے، نہ کروڑوں خدا کے. ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اللہ احد. تو الحمدللہ ہم جب یہ کہیں نا کہ غوث اعظم بلا ٹال دیتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ غوث اعظم اپنی ذات میں خود نہیں، غوث اعظم اللہ کی عطا سے. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا. سے اعظم حضرت سلیمان علیہ السلام قرآن میں واقعہ موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں آ جائے. کون ہے جو لا کے دے گا؟ کس سے مدد مانگے؟ اللہ کے نبی. کیا وہ خود نہیں لا سکتے تھے؟ بے شک لا سکتے تھے، اللہ کے نبی ہیں. کہاں کون لا کے آئے گا؟ تو اس دربار میں ایک افریت تھا. افریت کا مطلب ہی ہے خبیث جن. یا پڑھو کتابوں میں، آج کل لوگ بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت نے افریت کا ترجمہ خبیث جن کیا، تو تم کرو بھائی، کیا بنتا ہے؟ تم بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، ذرا پڑھو نا افریت کا مطلب کیا ہے. جنات کی قسمیں کتنی ہیں، اور جس جنات میں جو قسمیں ان کے نام کیا کیا، اس میں جو افریت ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ افریت کافر ہوتا ہے، اور وہ بڑا ہی سخت قسم کا فاسق ہوتا ہے، بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے افریت. لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے انہیں مسخر کر دیا. تو ایک افریت نے کہا میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. یہ اس نے اس لیے کہا تھا کہ افریت تھا. اتنا انتظار کروائے گا مجھے کہ میں میرے محفل ختم کروں پھر تو لے کے آئے گا. تو پھر دربار میں ایک شخص تھا آصف بن برقیہ، ان کا امتی تھا. کہا حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یہاں بھی تفسیر اشاری میں ایک بزرگ فرماتے ہیں، کمال فرماتے ہیں کہ آصف بن برقیہ نے یہ کہا کہ حضور توجہ رکھیے، ایک لمحے کے لیے بھی توجہ ہٹ گئی نا، یہ پلک جھپک دی، کام مشکل ہو جائے گا. کام مشکل کیا ہوگا ہی نہیں، بس آپ توجہ رکھیں، اپنی پلک کو نہ جھپکیے گا، میں لے آؤں گا. نہیں سمجھا؟
تو پھر آپ نے جب پلک جھپ کی چپک سے پہلے ہی وہ تخت وہاں موجود تھا. یہ سلیمان علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی؟ اب لگاؤ فتوا، لگاؤ فتوا. اس باتوں کو سمجھو، خدا کے لیے اپنے ایمان کی فکر کرو. اصل دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو علاج کے لیے؟ طبیعت خراب ہو گئی تو ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہو. 10 کام ہوتے ہیں انسان کے. یہاں سے کہاں جانا ہے آپ نے؟ بھائی مجھے یہاں سے 5, 6, 10 کلومیٹر دور جگہ جانا ہے. جاؤ بھائی بلاؤ، فون کرو کسی کو، کسی ٹیکسی والے کو، کسی وہ لے کے جائے گا. کیوں؟ بھوک لگتی ہے، کھانا کیسے مانگتے ہو؟ کس سے مانگتے ہو کھانا؟ مانگتے گھر والوں سے مانگتے ہو نا. گھر والے بولتے بھائی وہ لے کے آؤ، وہاں سے تو لے کے آؤں، پکاؤں، گوشت لے کے آؤ، سبزی لے کر آؤ. ارے میرے بھائی خدا کے واسطے سمجھو یار، وہ حقیقی اور عطائی کا کچھ سمجھو. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. نظر مسبب پر ہونی چاہیے، اسباب اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی اولیاء مدد کرتے ہیں. آؤ پھر پڑھتے ہیں. ہماری لاج کس کے ہاتھ گئے، بغداد والے کے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا. غوث اعظم. اچھا یہاں کہتے ہیں بھائی کفار بھی تو یہی کہتے تھے، ہم بتوں سے تھوڑی مانگتے ہیں، یہ تو ایسے ہی وسیلہ بنایا ہم نے، دینے والا تو وہ ہے. وہ بھی یہی کہتے تھے. وہ بدبختوں بتوں کے اندر اور مومن بندوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ بتوں کو تو قرب کا علاقہ ہی نہیں اللہ سے، مومنوں کو ہے. بتوں میں اور ولیوں میں کوئی فرق ہی نہیں. بھائی وہ بت ہے، اس کو بنایا تم نے اپنے ہاتھوں سے، پتھر ہے، اس میں اور اللہ کے ولی میں فرق ہی نہیں. اللہ ان کی شانیں بڑھائے اور تم ان کو بتوں سے ملاؤ. کیا ہو گیا ہے؟ کچھ اللہ نے دی ہے، اس کو استعمال کرو، ڈبے میں بند تو نہ رکھو. ذرا باہر نکالو نا اس کو، ذرا پردے ہٹاؤ نا، تو مسئلے سارے روشن ہو جائیں گے. ہماری لاج کس کے ہاتھ گئے، بغداد والے بغداد والے کے بلائیں چیر دینا کام کس کا. غوث اعظم. اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی بات پہ قسم کھا لینا تو اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. بخاری شریف. اور اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ سے مانگے نا اللہ دیتا. بھائی گناہ بخشنا کس کی ذمہ، کس کی شان ہے؟ کون بخشش دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. گناہ یا اللہ معاف کر دے، کون معاف کرے گا؟ وہی رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے محبوب تیرے پاس آئے، مولا گناہ تیرے کیے ہیں، نافرمانی تیری کی ہے، تو معاف کر دے. نہیں ایسے نہیں، پہلے حاضری، پہلے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ. اچھا جا کے پھر کیا کریں؟ پھر اللہ سے معافی مانگیں. فاستغفر اللہ. بولا معاف کرے گا؟ حالے نہیں. تکیمیں واستغفر لہم الرسول. رسول بھی چاہے. یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ بخشنے والا کون ہے؟ بخشے گا کیسے؟ واستغفر لہم الرسول. رسول بھی چاہیں، بخشش چاہیں. اگر میرا محبوب ہے نا یہ، وہ بھی اگر چاہیں اور سفارش کر دے تو پھر لوجد اللہ. اے کی گل ہے، لوجد اللہ، وہ اللہ کو پا لیں گے اور ضرور پائیں گے. لوجد اللہ، نام تاکید ہے، اور ضرور پائیں گے اللہ کو. اور پائیں گے کیسا؟ تواب الرحیم. توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے اور رحم کرنے والا بھی پائیں گے. کب؟ جب محبوب چاہیں. یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بندوں کی بڑی شان ہے.
میرے آقا شب معراج جب تشریف لے گئے ایک جگہ سے گزرے تو کوئی اللہ سے بڑے بلند آواز میں باتیں کر رہا تھا، بڑی بلند آواز میں. تو آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ اینج گل کردا ہے اللہ نال، اے کون ہے؟ کہا موسیٰ ہے. یہ موسیٰ ہیں، ان کا انداز ہی ایسا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان ہے، بڑی شان ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہل علم کے ساتھ رہیں، اپنے آپ کو علم سے آراستہ کریں. سب برائیوں کی جو جڑ ہے وہ ہے جہل، ساری بھلائیوں کی جڑ ہے علم. خدا کا واسطہ ادھر ادھر نہ بھٹکیں، اپنے علماء کے ساتھ رہیں، اپنے بچوں کے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. جمیل قادری سو جاں سے ہو قربان مرشد پر کہ بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ، غوث اعظم کا بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ، غوث اعظم غوث اعظم